بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے معاف کرنے کی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو دہرانا بند کر دیتے ہیں اور اس غلط کام کو پھر سے کرنے کا خیال نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو لگاتار استغفار کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ایک اکیلا ہے جو سارے نظام کو چلاتا ہے۔ اپنے وجود اور اپنے حق کے لیے لڑو، چاہے تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتوں کو بچاتے ہوئے اپنی قیمت کھو دیتے ہیں۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ حرام پیسوں سے حاصل ہونے والی خوشی ہمیشہ درد میں ہی ختم ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے برے حالات کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہیں تو اس کی عزت کرو۔ عزت ایک آئینے کی طرح ہے، جتنا آپ اسے دوسروں پر دکھائیں گے اتنا ہی یہ آپ کو نظر آئے گا۔ کسی سے رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے منتیں مت کرو، کیونکہ رشتہ دل کا تعلق ہے۔ خاموشی انسان کو بابرکت بناتی ہے اور بےہودگی سے ملامت حاصل ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے خوشی کا وقت وہ ہوتا ہے جب اسے انداز سے زیادہ معاوضہ ملے۔ سارا فساد بڑھتی ہوئی خواہشات کا ہے۔ حرام اور سکون دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اپنے عیبوں پر نظر رکھو اور اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپاؤ تاکہ تو بے پردہ نہ ہو جائے۔ جو شخص مال دینے میں سب سے زیادہ کنجوس ہو وہ عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ زندگی کے لیے سفر منزل سے زیادہ اہم ہے۔ روح کی پرورش کے لیے اپنی امید کو زندہ رکھو۔ موجودہ وقت تمہاری نسلیں سنوار سکتا ہے۔ شرافت عقل و آداب سے ہے، نہ کہ انسان کے مال و نسب سے۔ جب زندگی رلائے تو سمجھ لینا تمہارے گناہ معاف ہو گئے، جب زندگی ہنسائے تو سمجھ لینا تمہاری دعائیں قبول ہو گئی۔ ہمیشہ اچھے کی امید رکھو، کیونکہ جو لوگ تکلیف کی تقوی رکھتے ہیں انہیں تکلیف ہی ملتی ہے۔ دل میں داخل ہونے والے سب سے پہلی چیز خیال ہوتا ہے، جس کے بعد انسان اس خیال پر پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد انسان اس خیال کو عمل میں لاتے ہوئے کام کرتا ہے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ عقل رکھتا ہے، مگر ہر شخص عقل سے کام نہیں لیتا۔ کسی کا برا چاہنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، خواہ کتنی ہی دولت مند کیوں نہ ہو۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں بلکہ انسان میں تلاش کرو۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ کبھی مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جب آنکھیں نفس کے پسندیدہ چیز دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ مزاح کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک کی مدد کا منتظر رہے۔ قریبی رشتہ داروں کی عداوت بچھوؤں کے ڈسنے سے بھی زیادہ درد پہنچاتی ہے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیابی پاتا ہے اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر بھی عبرت نہ پکڑے اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے
وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ بے شک عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے اور جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو آدمی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردن اس کے سامنے ذلیل و پست ہو جاتی ہے۔ دنیا داروں کی صحبت سے ہمیشہ پرہیز کرو، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھے گا، اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کرے گا۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتے وقت اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے، پردے ڈال دیتا ہے اور مخلوق سے چھپ جاتا ہے اور خلوت میں خالق کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے اپنی طرف سے دیکھنے والوں میں سے سب سے زیادہ مجھ کو کمتر سمجھا ہے کہ تو سب سے پردہ کرنا ضروری سمجھتا ہے اور مجھ سے مخلوق کے برابری میں شرم نہیں کرتا۔ جب تک تیرا اترانا اور غصہ کرنا باقی ہے، اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کرو۔ آپ کا کردار آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے تو لاکھوں انسان ہیں۔ جو شخص علم حاصل کرنے میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اسے عمر بھر کی جہالت کی مشکلات جھیلنا پڑتی ہے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کی انا ہے۔ حالت کو تسلیم کرنا کمزوری نہیں بلکہ حکمت ہے۔ اپنی فطرت کے خلاف کام کرنا خود پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ انسان امیر نہیں، دوسروں سے امیر بننا چاہتا ہے۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ بڑا انسان وہ ہے جس کے محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ ناشکری کرنے والا انسان کا رزق کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ اچھی سوچ اچھے اعمال سے بھی بہتر ہے۔ وہ شخص کبھی فلاح نہیں پا سکتا جو اپنی عقل اور دماغ کو استعمال میں لے کر کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ تیری جوانی تجھ سے دھوکہ نہ دے، یہ عنقریب تجھ سے لے لی جائے گی، جس کا انجام موت ہے۔ اس کے لیے کون سی خوشی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور دوسروں کو شیئر بھی ضرور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔